بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 انسانا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ثم خرج یسأل فأتی راہبا، وہ نکلا پوچھتا ہوا لوگوں سے تو ایک راہب کے پاس پہنچا۔ راہب کو خود بھی صحیح پتہ نہیں تھا، تو جب اس نے پوچھا فقال الہ توبہ، اس نے کہا میرے لیے کوئی چھوٹ کی گنجائش بن سکتی ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پہلے 99 تھے، اب کتنے ہو گئے؟ 100۔ وجعل یسأل، اور پوچھتا رہا۔ فقال له رجل، کسی سمجھدار آدمی نے کہا ایتی قریۃ کذا وکذا، اس طرف فلاں فلاں بستی کی طرف چلا جا۔ فادرکہ الموت، ابھی جا رہا تھا تو اس کو موت آ گئی۔ فناء بصدرہ، اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس طرف جس طرف کسی نے بھیجا تھا، اور پھر جب وہ فوت ہوا ساتھ ہی ملائکہ رحمت بھی آ گئے اور ملائکہ عذاب بھی آ گئے، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، دونوں ملائکہ کے دونوں طبقات آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ سیدھا سا کیس تھا کہ 100 بندے کا قاتل ہے تو جہنمی ہونا تھا، تو ملائکہ عذاب نے تو یہی کہنا تھا کہ یہ ہمیں دے دو، ہمارے کھاتے میں ہے۔ لیکن دوسری طرف بات یہ تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف وہ جا رہا تھا، اس بستی کی طرف جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کسی طرح سے، اور ان کو فرمایا، بلکہ زمین کو کہا کہ تو سکڑ جا۔ زمین اس طرف سکڑ گئی جس طرف اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو ناپ لو، جس طرف کم فاصلہ ہو اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ اللہ کے ولیوں کے کھاتے میں ڈلنے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا۔ فغفر لہ، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ 100 کا قاتل بھی، پھر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اور پھر حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم سے ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے گناہ کا اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص استغفار کی عادت بنا لے، لوگ آ کر مسائل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بہت مشکل وقت آ گیا، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مشکل وقت آئے، کوئی کام ہوتا نہ ہو، کسی کام میں مشکل آ جائے اور وہ ہو نہ رہا ہو، تو استغفار اپنے اوپر لازم کر لو، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ جیسے 5واں کلمہ ہے، اس میں لفظ استغفار استعمال ہوا ہے، تو 5ویں کلمے کی کثرت کر لے، یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کر لے۔ اتنا لمبا بھی نہیں پڑھ سکتا تو سمپل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا۔ اور اس کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو گناہ کیے ہیں میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے، لیکن تو مجھے بخش دے، تو غفور الرحیم ہے، تو بخش دے۔ تو فرمایا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی بھی مشکل وقت میں اچھی راہ بھی نکالتا ہے، کوئی کام اڑا ہوا ہو تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو رزق کی کمی ہو، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسا اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ اور ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، مالک سے معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کے لیے ایسی راہ نکالے گا جو وہ اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہوگی۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں استغفار کو لازم کرنا چاہیے، اور توبہ اور استغفار اور گناہوں سے بخشش کے لیے یہ لازمی ہے کہ حقوق العباد کا خیال کیا جائے۔